شکر کی عبادت اللہ کو کتنی پسند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورہ فاتحہ کو الحمدللہ کے الفاظ سے شروع کیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے۔ آخر کچھ تو بات ہے جو شکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے کہ اس سورت کو نہ صرف ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کی حمد و تعریف ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ شکر کی اہمیت۔ جنت میں کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب عبادتیں ختم ہو جائیں گی، صرف عیش و عشرت ہوگی، لیکن ایک عبادت وہاں بھی رہے گی، یعنی شکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے منہ سے ہر وقت حمد جاری رہے گی۔ جس طرح دنیا میں بغیر کسی ارادے اور محنت کے سانس جاری رہتا ہے، اسی طرح جنت میں بلا اختیار حمد جاری رہے گی۔ شکر کی عادت اور اس کے مواقع۔ صبح سے شام تک سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہہ دیا الحمدللہ۔ گھر والوں کو دیکھا کہ وہ بھی سب تندرست ہیں تو کہہ دیا الحمدللہ۔ نماز کو گئے، جماعت مل گئی، الحمدللہ۔ صبح وقت پر ناشتہ مل گیا، الحمدللہ۔ کام پر جانے لگے، خطرہ ہے کہ دیر نہ ہو جائے مگر صحیح وقت پر کام پر پہنچ گئے، الحمدللہ۔ واپس آنے پر اہل خانہ کو حشاش بشاش دیکھا، الحمدللہ۔ غرض جو کام بھی چھوٹا ہو یا بڑا، طبیعت کے موافق ہو جائے یا کوئی بھی دعا قبول ہو جائے، جس بات سے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو، اس پر اللہ کا شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اس کام میں نہ وقت لگتا ہے اور نہ ہی مال خرچ ہوتا ہے۔